ہوتے ہیں لوگ مولویوں پہ اور دیندار لوگوں پہ کہتے ہیں یار یہ میوزک نہیں سنتے ان کو سکون کیسے ملتا ہے, کیسی بورنگ لائف ہے. میں نے بہت دفعہ ایک واقعہ سنا ہے, ہماری ایک کزن تھی, اب ہماری کزنیں بھی بیان سن رہی ہوتی ہیں, بہت پرانا واقعہ ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا ان کا لائف اسٹائل ذرا لگژری تھا, تھوڑا سا ماڈرن قسم کے. تو ہمارے گھر میں آئی تو میری جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں ان سے کہہ رہی کیسا بورنگ تم لوگ کی زندگی ہے, کیسی بورنگ زندگی, نہ کوئی مووی دیکھ رہا ہے یہاں پہ, نہ کوئی میوزک چل رہا ہے, وہ آرام سے ہمارا تو جوائنٹ فیملی تھی پہلے, بہت پرانی بات ہے. تو والد صاحب گھر میں آتے تھے, سب بہن بھائی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, اور سب شادی, زیادہ تر ہم بھائی ہمارے شادی شدہ تھے, تو سب پردہ بھی کرتی تھی بھابیاں. تو وہ صبح اٹھے, نماز پڑھی, اسکول چلے گئے یا اپنے جو بھی کام نے, یعنی کوئی انٹرٹینمنٹ کی جو کوئی گھروں میں جیسے چیزیں ہوتی ہیں نا, ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, صحیح ہے نا, یا فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, یہ سب چیزیں نہیں تھی. شادی بھی ابھی کوئی ڈانس ناچ گانا, بھائی شادی بھی ایسے ہی آرام سے. میری شادی ایسے ہوئی تھی کہ مجھے رشتہ آیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اوکے کر دیا. تو وہ لوگ پنڈی میں تھے, تو جب اوکے کر دیا تو پنڈی میں تھے, ٹھیک ہے نا, تو اب شادی کیسے ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہ تو پنڈی میں تھے تو شادی کیسے ہوگی. تو اتنا تکلف تو کرنا پڑا کہ مجھے پنڈی جانا. تو میری والدہ چلے گئی پنڈی میرے ساتھ, اور میرے بھائی بھاولپور میں تھے, بھائی اور بھابھی وہ بھاولپور سے ہی پہنچ گئے وہاں پہ. میں والدہ کے ساتھ پنڈی پہنچ گیا. وہیں مسجد میں کسی مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا, ہم جہاز سے واپس آ گئے کراچی. میں, میری والدہ اور ہماری اہلیہ واپس آ گئے. یہ ہو گئی شادی ہماری. کوئی پٹاخہ بھی جو شبرات کا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں پھوٹا. اچھا جب شادی ہو گئے واپس آ گئے, تو میں جمعرات کو بیان کیا کرتا تھا اپنی مسجد میں. تو وہ جمعرات کو میں پھر ناغا ہو گیا, کیونکہ میں شادی میں, اپنی شادی میں گیا ہوا تھا. میرے کئی بیانات ناغے اپنی شادی کی وجہ سے ہوئے ہیں. لوگوں کے تو ناغے ہوتے ہیں نا, آج حضرت صاحب فلاں کی شادی میں گئے ہوئے ہیں. ہمارے جو ناغے ہوتے ہیں وہ اپنی شادی میں گیا ہوا ہوتا ہوں میں, بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. تو میں اس دفعہ بھی اپنی شادی میں گیا ہوا تھا. تو وہ میری پہلی شادی تھی. تو میں جب واپس آیا ہوں تو اب کچھ لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب کل آپ تھے نہیں, جمعرات میں ہم آئے, بیان تھے نہیں. میں نے کہا میری شادی تھی. تو کہہ رہے پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. یہ کیا ہو گیا, پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. تو میں نے کہا کیا کہاں گھومتا پھر میں, آپ بتاؤ, جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اس کو کہاں گھومنا چاہیے, کیا کرے. کہہ رہے کچھ بھی نہیں یار, تو بس ایسے ہی گئے ہو گئی ہماری. تو اب بتاؤ کوئی انٹرٹینمنٹ لائف میں کچھ ہوا, کچھ بھی نہیں یار. یہ کس قسم کی شادی ہے یار. لیکن اس قسم کی شادی کئی دفعہ ہو سکتی ہے. حقیقت بتا دوں آپ کو میں, یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا, یہ ان لوگوں کو مہیا نہیں ہے جو اس قسم کی شادی نہیں کرتے. ایک دفعہ میں تو دھوم دھڑکا, پٹاخے, دولے آ رہے ہیں جناب, اس کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں اور لفافے آ رہے ہیں, اس کے سارا ولیمے کا خرچہ ہم نے. پھر میں نے ولیمہ کیا, وہ بھی سادگی سے کیا. ولیمے میں ہم نے لفافوں پر پہلے پابندی لگا دی, کسی کو لفافہ لانے کی اجازت نہیں, اپنے خرچے پہ کریں گے ہم جو بھی ہوگا. وہ سادگی سے کیا, وہ بھی کوئی زیادہ دھوم دھڑکا نہیں تھا. تو وہ ولیمہ آپ ہال میں بھی کر سکتے ہو, غلط نہیں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ ذرا اچھے طریقے سے کر لو. تو اب کیا ہوا کہ جب لوگ آئے ہیں تو وہ بھی حیران ہو رہے ہیں یار یہ کس قسم کا حساب کتاب چل رہا ہے. تو لفافوں پر بھی ہم نے پابندی لگا دی, کوئی لفافہ لانے کی. اچھا پابندی لگاؤ تو کوئی بھی الحمدللہ لے کے بھی نہیں آیا. یعنی اس کا مطلب لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یار یہ جان چھوڑاؤ لفافوں سے. تو ولیمہ میں دولہا ولیمے کے سارے پیسے کیا کر لیتا ہے, لفافوں میں ریکور ہو جاتے ہیں. تو اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مولویوں کی شادی دیکھو کتنی سادہ سے, ایک 5 روپے بھی نہیں ملے, نہ کوئی پٹاخہ پھوٹا, نہ کوئی فائرنگ ہوئی, نہ کوئی ہلا گلا ہوا. تو ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو کسی مولوی کے پاس بیٹھو تمہیں بتائے گا بھائی سادگی میں جو فائدے ہیں وہ ان عیاشیوں میں نہیں ہے. تو جب آپ ایک شادی اس طرح سے کرو گے تو بس ایک ہی ہوگی, وہ اب دوبارہ ختم, کیونکہ اس میں اتنا برباد ہو گئے تھے نا اس میں. اور وہ 2-3 دن کی انٹرٹینمنٹ ہے, دھوم دھڑکا ہو گیا. اس میں پھر جو آگے مسائل ہوتے ہیں, پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے. وہ کزنیں آپس میں ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو لوگ کہتے ہیں اس میں ہے کیا, کوئی خدا نہ خواستہ ہم کوئی غلط نیت سے تو نہیں دیکھ رہے. دیکھو ان چیزوں کے سائیڈ افیکٹ فوری نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو ایسے مس گیدرنگ میں ڈانس ہوا ہے تو کوئی کسی نے جا کے کسی لڑکی کو پکڑ لیا وہاں جا کے, نا کوئی غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ, کچھ بھی نہیں ہوتا. حیا آہستہ آہستہ ختم. حیا ختم ہونے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ جو آپ کی نئی جنریشن ہے نا, یہ اپنے بڑوں سے بدتمیز بن جاتی ہے. کیونکہ حیا آپ کو روکتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, بہن کو روکتی ہے بھائی کے سامنے تھوڑا سا ریزرو رہ کے رہے, وہ تمیز سے بات. لیکن جس بہن نے بھائی کے سامنے ڈانس کر لیا, اب آپ اس سے یہ امیدیں نہ لگاؤ کہ وہ بھائی کو رسپیکٹ دے گی, بھائی جان آپ کائنڈلی آئیے بیٹھیے. نہ وہ جب ڈانس کر لیا اس نے تو بھائی وہ کہے گی جتنی میں ہوں اتنے ہی یہاں پہ, کوئی ہم کو ایک دوسرے پر حق نہیں ہے, تمیز سے چلنا ہے چلو ورنہ شٹ اپ. ٹھیک ہے نا, بات آ رہی ہے سمجھ میں.
پھر وہ جو جذبے ہیں نا بھائی، جو بہنوں کے لیے جان دے دیا کرتا، اس کو جناب اس کے لیے نچھاور کر دی اپنی زندگی، یار اس کی حفاظت کرنی ہے، اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہے، یہ اگر بیوہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، میرے گھر میں یہ سب چیزیں گئیں ختم، اخپل زندگی، آپ اپنی لائف، میں اپنی لائف کو انجوائے کروں گا. یہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے یہاں آ کے. ہر گناہ کے ایک زہریلے اثرات ہیں جو فوری طور پر نہیں نظر آتے. گورے سے یہی تو غلطی ہوئی ہے، اس نے کہا جو لبرل لوگ یہی تو غلطی کرتے ہیں، کہہ رہے کیا ہو گیا، گانا سنتا ہے تو کیا ہو گیا، گانا سننے سے کیا ہو گیا، ڈانس کرنے سے، یہ جو بےہودہ قسم کا، ایک تو وہ اتنگ ہوتا ہے بیچارے ہمارے کے پی کے والوں کا، وہ تو ویسے سادہ طریقے سے نا ایسے گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ تو ڈانس ہی نہیں ہوتا نا، وہ تو ویسے ہی تو وہ قبائلی ایک رقص ٹائپ کا ہوتا ہے، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو پراپر، یہ جو میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا کریں آپ لوگ، لیکن اس پہ یہ والا بیان نہ فٹ کر دیں کہ ان پہ فتوے لگا دیں جا کے، وہ کیا کر رہا ہے بیچارہ، تھوڑا سا ہل رہا ہے نا وہ شادی میں سادہ طریقے سے. تو ہر چیز کی ایک بھائی، سگریٹ کے جو اصول ہیں وہ چرسیوں پہ تھوڑی لگیں گے، چرس الگ چیز ہے، ہیروئن، میں ہیروئن کے خلاف بیان کر رہا ہوں، آپ سگریٹ والوں کو جا کے فتوے دینا شروع کر دو، تو وہ ایک الگ چیز ہے. کے پی کے میں یا بعض دیہات میں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈھول رکھ کے نا، اتنگ کہتے ہیں اس کو، اتنگ کہتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا اتنگ مار رہے ہوتے ہیں. وہ افغانستان میں سنا ہے کہ وہ جو مجاہدین تھے نا وہ بھی کرتے تھے لڑائی سے پہلے نا، مجاہدین کے جب ایک لڑکی اپنے والد کے سامنے ڈانس کر رہی ہے تو باپ کا مقدس رشتہ اور حیا ویا ختم. اب وہ نہیں ہوگا کہ وہ ابا کو، آپ اپنی بچیوں کو عادی بناؤ، باپ کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیا کریں، وہ تو دیکھو آپ کا کتنا احترام کرے گی، آپ کی بات مانے گی، آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی. اور یہ چیز ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اگر جوان لڑکی اپنے ابا کو دیکھ کے تھوڑا سا سر پہ چادر لے لیتی ہے، یہ چادر نہیں لیتی، تھوڑا سا ریزرو ہو جاتی ہے کہ ابا آ رہے ہیں، تھوڑا سا گلے میں دوپٹہ لے لو، تو کیا اس سے ترقی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ یعنی لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم اتنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ چلیں گے نا اپنے گھروں میں تو ہم تو انگریز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ابے بھائی، اس سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کے یہ جو دماغ میں آپ لوگوں نے بٹھا لیا ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں مذہبی ماحول لے کر آئیں گے تو ہمارے اچھے ڈاکٹر نہیں پیدا ہوں گے، اچھے انجینئر نہیں پیدا ہوں گے. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس سے زیادہ اچھے پیدا ہوں گے، کیونکہ تمیز والا آدمی جس کی سوچیں دائیں بائیں نہ گھومتی ہوں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکتا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے. دیکھو جامعۃ الرشید جب سے آیا ہے نا عصری تعلیم میں، ہمارے طلبہ کو جامعۃ الرشید نے جب سے کہا نا کہ ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، ایم بی اے بھی کرو، بی بی اے بھی کرو، یہ سارے ڈگریاں، الحمدللہ جامعۃ الرشید کا رزلٹ دوسری یونیورسٹیوں سے آگے ہے. حالانکہ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہے، استاذوں کا احترام ہے، مگر اتنا نہیں جو مدرسوں میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ فلمیں بھی دیکھنے جاتے ہیں. مجھے تو خود یونیورسٹی کے لڑکے بتاتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سینما گھر چلے جاتے ہیں، ان کے ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ابا سمجھ رہے تھے کہ بچی کہاں گئی ہوئی ہے، یونیورسٹی گئی ہوئی، تو ہم تو چلے جاتے ہیں، فلم بھی دیکھ کے آ جاتے ہیں. تو وہ ساری آزادی وہاں دی ہوئی ہے، کوئی تنگ ماحول نہیں ہے. جامعۃ الرشید کا ماحول کیا ہے؟ تنگ ماحول ہے. وہاں گرل فرینڈ ہے ہی نہیں، سارے اپنے جیسے لڑکے داڑھیوں والے، وہ بھی وہی نظر آئیں گے اس کو. تو کوئی انٹرٹینمنٹ کا ماحول نہیں ہے. لیکن آپ رزلٹ دیکھو، الحمدللہ رزلٹ دیکھو آپ کبھی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں 10-12 کمیشن آفیسر نیوی میں گئے ہیں جامعۃ الرشید کے 2 سال پہلے. میرے شاگرد بھی ہوں، میں ان سے ملا ہوں، میری ایک تصویر بھی یوٹیوب پہ شائع ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، نیوی کے آفیسر کھڑے ہوئے، بیچ میں کھڑا ہوا ہوں، تو ان میں زیادہ تر ہمارے شاگرد تھے. تو یہ دماغ میں نا آپ لوگوں نے خامخواہ میں ایک چیز بٹھا لی ہے کہ یار بالکل ایسا عیاشی دے دو تو ترقی زیادہ ہوگی. ترقی زیادہ نہیں ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو انگریز نے اتنی عیاشی میں کیسے ترقی کر لی. او بھائی، انگریز اگر اتنا عیاش نہ ہوتا اس سے 10 گنا آگے نکل چکا ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے ایک عالم کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں نا، علماء کہتے ہیں کہ سود ہماری معاشی، سود جو ہے نا، سودی نظام جس کنٹری میں ہوگا تو معیشت کیا ہو جائے گی؟ برباد. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر امریکہ اتنا پاورفل کیوں ہے معیشت میں، فرانس اتنا پاورفل کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے معیشت کی ترقی کے اور اتنے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ایک سبب ہے نا سود، وہ تباہی کا ذریعہ نہیں بن رہا. اگر وہ سود کو بھی ختم کر دیں اپنے معاشرے سے تو آج وہ معاشی جس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں اس سے 10 گنا آگے جا چکے ہوں گے. وہ ہمارے ہاں معاشی ترقی کے کوئی اسباب نہیں ہے، اور سودی نظام سے جو ہونی چاہیے تھی ترقی وہ بھی نہیں ہو پا رہی. اور تنزل کی طرف کرنسی دیکھ لو نا، 25 سال پہلے کا آپ 10 روپے اٹھا کے 10 لاکھ روپے اٹھا کے دیکھو، یا 10 روپے اٹھا کے دیکھو، اور آج دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق. 25 سال پہلے سونے کی قیمت دیکھ لو اور آج قیمت دیکھ لو. یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں.
इंसान धोखे में आता है अपनी मौजूदा हालत को देखकर और वो ये समझ बैठता है कि मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप हर वक्त तैयार रहें, किसी को किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिरौन इसी चक्कर में आ गया था। तो फिरौन के दरबार में जो एक आदमी मुसलमान हुआ ना, जिसने अपना इस्लाम छुपाया हुआ था, उसने फिरौन को क्या कहा है, या कौमी लकुमुल मुल्कुल यौमा ज़ाहिरीन फिल अर्द, ए मेरी कौम देखो आज तुम्हारे पास बादशाहत है, आज तुम जमीन में गालिब हो। अच्छा, वो ये शो कर रहे हैं मैं तुम्हारा ही मैं सही हूं, लेकिन मूसा की बात को थोड़ा सा गौर कर लो, यानी इतना भी रद्द ना करो कि बस जो मूसा का आप सुनना ही नहीं, सुन तो लो ना, एक दफा सुन तो लो क्या कह रहे हैं। तो वो एक हिकमत के साथ तबलीग कर रहे हैं ना। अगर वो ये शो कर दे मैं तो मूसा पर ईमान ले आया, फिर तो कोई बात सुनेगा ही नहीं। तो वो ये शो नहीं कर रहा है कि मैं मूसा पे ईमान लाया हूं, वो कह रहे हैं भाई हमको ये चाहिए कि हम गौर कर लें कि मूसा की बात को सीरियस लेके एक दफा गौर करें, अगर उसके बाद गलत लगती है तो रिजेक्ट कर दें। लेकिन ये जो कह रहा हूं सुनना ही नहीं है। आपने देखा होगा तबलीग वाले किसी के घर जाके दरवाजा बजाए ना, ये दीन हमारे अंदर आ जाए और हमने कलमा पढ़ा है, बहुत लोग सुनना पसंद नहीं करते। ये टाइम वेस्ट नहीं करो हमारा, निकलो यहां से। भाई आप नहीं जाओ, थोड़ी देर सुन लो, कभी अकेले में बैठ के शायद गौर करने की तौफीक मिल जाए। यार कोई बंदा कोई बात कहकर गया है, कोई गलत ऐसा तो नहीं वो सही कह के गया हो। जो आदमी सुनना बर्दाश्त नहीं करता ना, अल्लाह उसको कभी हिदायत नहीं देते। जो अपने बारे में ये फर्ज कर लेना कि मैं बिल्कुल सही हूं, मुझे कोई समझाए नहीं, मुझे कोई नसीहत ही नहीं चाहिए, समझ लो इसकी तबाही यहां से शुरू हो गई। और जो आदमी अपने कान खोले रखता है, यार कोई बात मेरे फायदे की अगर बताओ तो मैं सुनता हूं, ठीक है मेरी समझ में नहीं आई तो मैं उसको मुसरत कर दूंगा। तो ये वो लोग होते हैं जिनमें तकब्बुर नहीं होता। बाज खतीब होते हैं, आप उनको जाके बताना चाहो ना, सर आपने बयान में ना मुझे, तुम कौन होते मुझे समझाने वाले, समझ लो अब ये गलतियां करना शुरू करेगा, अब ये फेंकता रहेगा और ये बर्बाद हो जाएगा। तो जिस आदमी ने अपना लचक रखी होती है कि भाई मेरे में कोई गलती हो तो बता दो, तो ठीक है वो गलती ना माने लेकिन सुन ले, गौर कर ले। इसी तरह एक गुजारिश करूंगा आप लोगों से, देखो मेरे पास मियां बीवी के केसेस बहुत आते हैं, इसलिए मैं बार बार ये टॉपिक लेकर आता हूं। और ये तो हर घर का मसला है ना, जब बीवी आपको बोला करे ना आपके अंदर ये खराबी है, मर्द में गड़बड़ ये होती है वो सुनता नहीं है। मर्द में गड़बड़ क्या होती है, वो सुनता नहीं है। तो ना मानो बेगम की, लेकिन एक दफा गौर से सुन के गौर कर लो, कहीं यार ये सही तो नहीं कह रही। अक्सर मर्दों में ये होता है कि अगर बेगम ने या ससुर ने या सास ने दामाद को बोल दिया कि बेटा आप जो है ना ये जरा सही नहीं कर रहे, एकदम तैश में आ जाता है। ये तैश में आना तकब्बुर है, ये इसकी अलामत है। देखो ये हो सकता है कि वो गलत कह रही हो, सास आपकी, हो सकता है आपके ससुर साहब गलत कह रहे हो, ऐन मुमकिन है। ये हो सकता है कि बेगम आपकी गलत कह रही हो, तो कहने तो दो ना यार उसको, है ना, सुन लो यार, आराम से सुन लो, बोलो अच्छा गौर करूंगा मैं। हमारे यहां बड़ा मसला ये, और ये तो मैंने अब तो देखा है कि बड़ा जब छोटे को नसीहत करता है तो छोटा भी तैश में आ जाता है। शरीयत तो ये कहती है छोटा अगर बड़े को कोई बात बता दे तो बड़ा भी तहम्मुल से सुन ले कि यार शायद सही कह रहा हूं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बड़ा अगर छोटे को कहेगा ना, बाप अगर बेटे से कहेगा कि बेटा देखो तुम्हारे अंदर ये बात ठीक नहीं है, तो बेटा फौरन गुस्से में आ जाता है। तो ये अगर आपने अपने आप को ये समझ लिया है कि आप बुराई प्रूफ हैं, आप बुरे हो ही नहीं सकते, आप गलत हो ही नहीं सकते, तो भाई आप ठीक होके भी फिर गलत हो, समझ रहे हो ना। अल्लाह की नजर में आप ठीक होके भी क्या हो, बेशक हो सकता है वो बुराई आपके अंदर ना हो, लेकिन जो आप सुनने का आपके अंदर तहम्मुल नहीं है तो इसकी अलामत है आप क्या हो। देखो हम अपने हिसाब से किसी को देखते हैं कि ठीक है या नहीं, अल्लाह अपने हिसाब से देखता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भाई थे पिछली उम्मतों में, एक बहुत परहेजगार था, एक गुनाहगार था। जो परहेजगार जो था ना, वो गुनाहगार को समझी, अल्लाह यग़फिर ली फुलान, मेरे ऊपर कौन कसम उठा के कह सकता है कि मैं मग़फ़िरत नहीं करूंगा। अल्लाह ने दोनों को मौत दी, उसको बख्श दिया जो गुनाहगार था, और इसको जहन्नम में डाल दिया अल्लाह ने। आप कह सकते हैं यार एक बात पर सारी नेकियां खत्म हो गई उसकी, बज़ाहिर तो लगता है ना माज़अल्लाह को ये जुल्म तो नहीं हो रहा। असल बात ये कि उन नेकियों की बेस क्या थी, वो नेकियां तो तकब्बुर की बेस, वो नेकियों की बेस ही गलत थी। वो समझने लगा था कि मैं जो नेक अमाल कर रहा हूं जन्नत वाजिब हो चुकी है, ठीक है ना मेरे लिए, और इस पर जहन्नम। तो जब आपके ये कॉन्सेप्ट ही गलत है तो इसका मतलब अल्लाह की नजर में वो गुनाहगार नेक तो नहीं था, लेकिन आपसे ज्यादा नेक था वो, क्योंकि आपकी नेकियों की बेस ही गलत थी। आपको तो नेकी करनी चाहिए थी, भाई हम अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह अपने फजल से नेक लोगों को जन्नत में दाखिल करता है, अल्लाह पर लाजिम नहीं है, मैं तो नेक करके भी मैं अल्लाह का शुक्र कहां अदा कर रहा हूं। आपको ये सोच के करना चाहिए था। और दूसरे पे आपने जो अल्लाह पे कह दिया कि अल्लाह मग़फ़िरत कर ही नहीं सकता,
یہ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی کسی سے چندہ مانگنے کے لیے جائے, اس کی مرضی دے نہ دے. ایک آدمی کسی سیٹھ صاحب کے پاس گئے جو بڑے سخی تھے, جو ہر ایک کو لٹایا کرتے تھے نا, بڑے سخاوت, اور ان کو اپنی سخاوت پہ بڑا ناز بھی تھا. آپ نے کیا کیا کہ ایک آدمی ان سیٹھ صاحب کے پاس چندہ لینے کے لیے گیا, اتفاق سے اس دن سیٹھ صاحب نے اس کو کسی مصلحت سے نہیں دیا, منع کر دیا. آپ کو جب پتا چلا, آپ نے کہا کہ وہ سیٹھ تو بڑا کنجوس آدمی ہے. اب آئے گا سیٹھ کو غصہ. آئی بات سمجھے؟ سیٹھ کیا کرے گا, اس کو فقیر کو جس کو رد کیا تھا نا بلائے گا اور بلینک چیک پکڑا دے گا اس کو. بولے بھائی اس نے میرے پہ کنجوسی کا جو تانا لگایا نا, یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. میں نے تو تجھے کسی مصلحت سے نہیں دیے تھے پیسے, لیکن اب اس سے بڑی مصلحت آ گئی ہے کہ مجھے کنجوسی کا تانا دیا جا رہا ہے. یہ لے, اس پہ کروڑوں روپے لکھ دے, کروڑوں تیرے ہو گئے. تو وہ آدمی تو مستحق نہیں تھا کروڑوں کا, لیکن جو سیٹھ ہوتا ہے نا, جو کنجوسی کے تانے کو برداشت نہیں کرتا, وہ اپنے آپ سے اس تانے کو ختم کرنے کے لیے اس کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا کہ اب کہہ کے بتا کہ میں کنجوس ہوں. یہاں بھی یہی ہوا ہے, کیونکہ اللہ جواد اور کریم ہے نا. اللہ بخل اور کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. اللہ یہ تانا برداشت نہیں کرتا کہ میں رحیم و کریم نہیں ہوں. صحیح ہے نا, یہ تانا اللہ کو برداشت نہیں. اب اللہ گناہگار کو سزا دے رہا ہے, اس میں اس کی مصلحت ہے. اس کا قانون یہی ہے کہ گناہ ہوگا, وجہ اور مصلحت کیا ہے, ام نجعل المتقین کالفجار. اللہ فرماتا ہے اگر میں سارے گناہگاروں کو بخش دوں, سزا ہی نہ دوں, تو جو گناہ سے بچے ہیں اور جو گناہ کرنے والے ہیں وہ سیم ہو جائیں گے. تو بچنے والے کہیں گے اللہ جب سبھی کی مغفرت کرنی تھی تو ہمیں اتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا تھی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی, ہم جناب روزے رکھ رہے ہیں, ہم نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور یہ تاڑو ایک نمبر کا, کوئی انٹی اس نے محلے کی چھوڑی نہیں ہے, یہ بھی اسی جنت میں, میں بھی اسی جنت میں, تو ہم بھی یہی کر لیتے, ہم بھی تاڑو بن جاتے. تو قرآن کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نیک لوگ اور پرہیزگاروں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں. تو عام اصول اللہ کا یہی ہے, گنہگار کو ملے گی سزا, وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا, اور نیک آدمی وہ پہلے ہی جنت میں جائے گا, اور جنت میں جائے گا بھی اونچے درجات میں. تو قانون یہی ہے. اب اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہتے کیا کرتے, جو بھائی گنہگار تھا اس کو کیا ملنی چاہیے تھی, سزا. اصول تو یہی تھا. لیکن جب اللہ کو تانا دے دیا نا کہ اللہ تو اللہ کی قسم مغفرت کر ہی نہیں سکتا, یہ ایسے جیسے بڑے سیٹھ کو آپ کہہ دو خدا کی قسم اس کی جیب سے کوئی 5 روپے نکال کے دکھائے, وہ کہے گا بھائی تو میرے ابد مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے. وہ 5 نہیں, وہ 5 کروڑ نکال کے دے گا اور آپ کو تپانے کے لیے دے گا وہ. تو یہاں کیا ہوا ہے, اللہ کو یہ تانا دے دیا کہ وہ رحم نہیں کر سکتا, بندوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو اب اللہ کو کی جو صفت ہے نا, جو غیرت والی صفت, وہ صفت جوش میں آئی ہے کہ میرے کو یہ کہہ دیا میں کسی گناہگار کو بخش نہیں سکتا, میں بخشوں گا اس کو, ٹھیک ہے نا, میں بخشوں گا, کر لے کیا کرنا ہے تو نے. تو وہ غریبی میں اس کی کیا بخشش ہو گئی, اس نے آخرت میں بھائی سے گلے مل کے کہے گا یار نیکیاں تو نے کی ہیں, فائدہ کس کو پہنچا دیا. تو اللہ بھی کہے گا بھائی تو بخشنے کے قابل نہیں تھا, لیکن ہم نے تو یہ اپنے آپ سے, میں یہ تانے کو بری کرنا چاہتا ہوں کہ میں گناہگار کی مغفرت ہی نہیں کر سکتا. یہ تانا مجھے, جیسے یہودیوں نے کہہ دیا تھا نا, قرآن میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا اللہ کے بارے میں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے نا, تو یہودیوں کی معیشت بھی بیٹھنا شروع ہو گئی, کیونکہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے, اس طرف آ رہے تھے, تو یہودیوں کے کچے چھٹے ختم ہونا شروع ہو گئے. تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ تنگ ہے, ایسے ترسا کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی, وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. فرمایا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ اللہ نے باندھ دیے ہیں, یہ کنجوس ہیں. بل یداہ مبسوط, جیسے ہم جب کسی کو تانا دیتے ہیں نا, کوئی آپ کو بولے کہ تو چور ہے, کہ تیرا باپ چور ہے, ہم کہتے ہیں نا, کیا خیال ہے, چور ہوگا تیرا باپ, ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. اگر تھوڑا غصہ آئے تو آپ بولیں گے میں چور نہیں ہوں, اس کی علامت ہے کہ آپ چور ہیں, کیونکہ جو بالکل چور نہیں ہوتا نا, وہ چوری کا تانا اس کو تھوڑی سنتا ہے. اگر آپ باقی چور وہ چوریاں کرتے تھے, کسی نے آ کے بول دیا یار تم تو چور ہو, تو آپ کہیں گے نہیں, ڈرنے لگو, نہیں بھائی میں چور نہیں ہوں, بھائی میں چور نہیں ہوں, ایسے کرو گے نا. لیکن اگر آپ نے زندگی میں کبھی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی, غلطی سے بھی کسی کی چپل پہن کے گھر گئے, چوری کے الزام سے بالکل دور, پھر اگر کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے تو چور ہو, تو پھر آپ کو آئے گا غصہ, کیونکہ آپ کی غیرت جاگ اٹھے گی. پھر آپ بولے تیرا باپ چور ہوگا, چور ہوگا, چور ہو گئے, تیرا دادا چور ہے, تمہاری نسلیں, یہ ہوتا ہے نا, ایسا ہی آتا ہے. تو اللہ چونکہ جواد اور کریم ہے نا, بہت خرچ کرتا ہے. تو اللہ نے یہودیوں کو صرف یہ جواب نہیں دیا. یہودی نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اللہ نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں,
نہیں قرآن میں ایسی آیت نازل کرتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، میں تو بڑا سخی ہوں، دیکھو میں نے سورج پیدا کیا میں زمین سے، پھر اللہ اپنی کبریائی بیان کرنا شروع کر دے تو میں نے تو زمین سے یہ چیزیں پیدا کی. نہ نہ یہ اسٹائل اس موقع پر یہ انداز بلاغت کے خلاف ہوتا کہ اللہ اپنی نعمتیں گنوانا شروع کر دیتا، یہ بلاغت کے خلاف ہوتا. اللہ نے بتایا کہ مجھے بخل کا طعنہ برداشت نہیں ہے. کیوں؟ جو جواد اور کریم ہوتا ہے نا بہت زیادہ، وہ کنجوسی کا طعنہ بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، وہ تو غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے، اس کو بہت بڑا جرم سمجھتا ہے. یہ دیکھو آپ کسی گورے کو بول دو کہ تو یار بد نظری کرتا ہے تو آنکھ مٹکا کرتا ہے لڑکیوں کا، وہ کہے گا تھینک یو، وہ کہے گا بھائی آپ کا بہت شکریہ، اب صرف اتنا سا کرتا ہوں میں کیونکہ ان کے ہاں سے زیادہ ہو رہا ہے، وہ کہیں یہ کیا ہے، اس کو جرم نہیں سمجھے گا. لیکن آپ یا کسی گورے کو زانی کہہ دو، ابے تو شادی کے بغیر کسی لڑکی سے تیرے تعلقات ہیں، کہ میری باڈی ایکچولی میں میری مرضی میں جو مرضی کروں، وہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے. لیکن گورے کے سامنے یہ بتاؤ کہ فلاں آدمی اتنا اچھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو میری پہ بلیو کرتا ہوں، میں تو شادی کر کے، وہ کہہ کہ چلو یار اچھا بہت تہذیب یافتہ آدمی ہے، وہ ویری گڈ کہہ کے نکل جائے گا بدلی گلی سے، ٹھیک ہے نا، کہ یار چلو اچھا ہے. ایسے لوگ بھی کچھ مارکیٹ میں دو چار عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی شادی پہ بلیو کرتے ہیں، اچھا ہے ہمارے عجائب گھر اس سے چلتے رہیں گے. جیسے وہ چرچوں کے قائل ہیں کہ بھئی ایک قدیم ایک روایات ہیں کہ ایک مذہب کا بالکل ہی عنصر ختم ہو جائے تو ایک تو بالکل ہی روایات ہی ختم ہو جائیں گی نا، تو دو چار پادری عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے ہم اصل میں کرسچن ہیں. تو یہ سب چیزیں وہ رکھتے ہیں مینٹین کہ ہمارا کلچر ختم نہ ہو. ہر اچھی قوم یہ کام کرتی ہے، کلچر کو باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہے. تو خیر اب کیا ہے کہ لیکن آپ یہاں کسی پرہیزگار آدمی، کوئی بزرگ ہوں جو ہر وقت بد نظری کے خلاف بیان کرتے ہوں، وہ آپ ان کو بولو کہ یہ تاڑو ہے، ابھی زانی بھی نہیں کہا، اس کو ایسا غصہ آئے گا، وہ کیوں، وہ اس جرم کو بہت بڑا جرم سمجھ رہا ہے، تو وہ کہے گا تیرا باپ تاڑو ہوگا تو اپنا ڈی این اے کرا جا کے، تیرے تو نسب پہ مجھے شک ہے، ایسے ایسے تانے دینا شروع کر دے. یہ بلاغت ہوگی اس موقع پر. تو یہ غصہ آنا اس کی علامت ہوگی کہ آپ اس تانے کو ہلکا نہیں سمجھتے. اس موقع پر ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا، بعض دفعہ مصلحتاً انسان خاموش رہتا ہے کہ یار لوگ تو بولتے رہتے ہیں، اب ہر ایک کو جواب دیں گے تو مصلحتاً ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی جواب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے. تو اللہ میاں نے جب یہودیوں نے کہا نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، دیکھو میں تو خربوزہ پیدا کیا، میں نے تو کھجور پیدا کی، میں تو اتنا کھلا رہا ہوں، اتنا پلا رہا ہوں صبح و شام. نا 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 نا، اللہ نے جواب دی، کیونکہ اللہ کو یہ طعنہ پسند نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ کنجوس ہے ایک نمبر کے، اور آج بھی کنجوس ہیں یہودی. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور جو انہوں نے کہا اس پر ان پر لعنت ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے، دیکھو یہودیوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ، دونوں ہاتھ نہیں کہا تھا، حالانکہ دونوں ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا جب کسی کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، نا بل یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ، کیونکہ ہاتھ کا لفظ ایک پر بھی اطلاق ہوتا ہے، دو پر بھی ہوتا ہے. تو یہ شبہ ہو سکتا تھا شاید اللہ نے ایک ہاتھ پیچھے کیا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے اپنے بندوں کو دے رہا ہے، تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے بندوں پہ خرچ کرتا ہے. کیوں؟ ہم جب کسی پہ خرچ کرتے ہیں تو جیسے چاہتے ہیں ویسے کر نہیں سکتے ہم، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس کہیں ختم نہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف نہیں ہے، جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہوں. تو یہ خود اللہ کے جواد اور کریم ہونے کی علامت. ایسا جواد اور کریم خدا ہو اور آدمی کہہ رہا ہو دوسرے کے بعد تیسرا بچہ ہوا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کہہ لو اللہ بہت کریم ہے، اللہ آپ کے عمل سے دیکھے گا کہ مجھے کریم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. اب یہ بھائی نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، عراق گئے نا یہ، تو داڑھی کی وجہ سے ان کی جاب نہیں ملی ان کو. انہوں نے کہا کہ بھائی داڑھی کاٹنی ہے، تو انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا داڑھی کاٹنا جائز نہیں، آپ دوسری جاب تلاش کر لو. انہوں نے چھوڑ دی جاب. تو جو آدمی اللہ کو کریم سمجھے گا کہ یار خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے، وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا. لیکن ہم کیا ہو رہا ہے کہ سارے گناہ کر کے، تو سب گناہ کر کے ہی آپ نے اگر کمانا ہے تو پھر اللہ کریم کا کیا مطلب ہوا؟ گورا کہتا ہے تم بھی اسباب پہ یقین کرتے ہو، میں بھی اسباب پہ یقین کرتا ہوں، تم بس اللہ کو کہہ دیتے ہو کہ وہ رزق دینے والا ہے، تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، تو فرق کیا ہو گیا؟ کافر میں مسلمان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے روزی کے، لیکن ناجائز کی طرف نہیں جاتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے اسباب سے نہیں ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بھی اگر رزق نہ ملے نا تو سمجھ لو کہ اللہ کی مصلحت میرے ساتھ یہی ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، کیونکہ جس کے پاس ہو وہ نہ دے رہا ہو تو کوئی مصلحت ہوتی ہے نا. باپ کی جیب میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، بچہ جیب خرچی مانگ رہا ہے، باپ نہیں دے رہا،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی باپ ظالم ہے، باپ کچھ اور چاہ رہا ہے، باپ چاہ رہا ہے تمہارے لیے بڑی پراپرٹی خرید لے اس سے، باپ چاہ رہا ہے کہ تمہاری عادت نہ خراب ہو جائے، تم کہیں عیاشیوں میں نہ پڑ جاؤ، تو کوئی مصلحت سے نہیں دے رہا تو اسی میں خیر ہے. تو بعض دفعہ اللہ کسی کو زیادہ روزی دے دیتا ہے، بعض دفعہ کسی کو تنگ روزی دیتا ہے کسی مسئلہ سے. جس کی روزی تنگ کر دی وہ اسی میں خوش رہے کہ اسی میں میری خیر ہو. تو بات کو ختم کرتا ہوں میں. تو فرعون کو، حامان کو دنیا کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. جوان آدمی یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا، خوبصورت یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، دولت مند سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. بھائی یہ تھوڑے دن میں ٹائم ختم. اور جب آپ کا ٹائم آئے گا نا، پڑے ہوئے ہوگے بستر پہ اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوگے، تو آپ کو اور مجھے عبرت ہوگی، لیکن ہمیں دیکھ کے دوسرے کو پھر بھی عبرت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو عبرت ہو جائے گی یار ہم کیا کرتے رہے ہیں، جہاں تو کہیں اور رہے ہیں، تیاری ہم نے کہیں اور کے لیے کی. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے. قدم ہے قبرستان کی طرف، دل لگا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں. ابے بحریہ کے قبرستان میں ہی دل لگا لے تو، کیوں وہ تو یقینی ہے نا بحریہ ٹاؤن جو بھی جائے گا بالآخر وہاں کے قبرستان میں تو جائے گا، تو وہاں کا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو شاعر نے کہا ہے، مرقد کہتے ہیں قبر کو، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. تیری نظر دنیا کی طرف ہے، چل کے کہاں جا رہا ہے، قبر کی طرف. کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے. ایک آدمی کے سامنے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور وہ پیچھے دیکھ کے جا رہا ہو، تو اگلا کہے گا بھائی جدھر کو جا رہا ہے دیکھ بھی تو ادھر ہی کو نا یا تو ادھر ہی جانا شروع کر دے جہاں کو تو جا رہا ہے. دیکھ پیچھے رہا ہے بلڈنگوں کی طرف نا، خوبصورت بلڈنگ ہے یار زبردست، اور ادھر کو چلتا ہوا جا رہا ہے، آگے گٹر کھلا ہوا ہے رہے گا. اور یہ بھی نہیں پتا ہے گٹر میں تو پتا ہوتا ہے 3 فٹ کے بعد جا کے گروں گا، حقیقت ہے تھوڑا احتیاط کرتا ہے. چلو جب یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک بائک سلپ ہوئی ہے، پیچھے مزہ والا سر کو چل کے چلا گیا. کیا گزری ہوگی والدین پر، یار ہمارا بیٹا آج اس کی شادی ہو رہی ہے، دولہا بنا ہوا ہے، دلہن پہ کیا گزری ہوگی، وہ پچکا ہوا سر آ رہا ہے. تو یہ سب اللہ بچائے ہم سب کو عافیت میں رہا، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے، اس لیے دل لگانے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کام سارے کرو، دل نہ لگاؤ. اسلام آپ کو کام سے منع تھوڑی کرتا ہے. بھائی کیوں ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی، ہو بھی سکتی ہے شادی، ہو سکتا ہے جس دن طے ہو اس سے پہلے انا للہ ہو جائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس دن میری شادی ہو، ہمارے حضرت کی، تو فرمایا کہ میں جب جوان آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو خوش ہونا تو چاہیے نا اس دن. آج کل کچھ لوگ ہو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہونا چاہیے ایکچولی اس کو اس دن بہت زیادہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خوش ہوتا ہے تو وہ کچھ لوگ کہیں گے ہم تو خوش نہیں تھے، تو وہ ان کا مسئلہ ہے. تو ویسے نارملی انسان کو خوش ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میری جب شادی ہوئی نا، اور جو نظر کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، جو پاک دامن لوگ ہیں، ان کو نکاح میں لذت بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہوتی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب گھر والوں کے پاس جانے لگا تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس وقت موت کا فرشتہ آئے اور کہ چل بھائی آخرت کے لیے، تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی. بھائی آدمی اصولی طور پر شاید ہم جیسے نالائق ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ 3-4 دن تو مہلت دے دے، اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے. طارق مسعود صاحب ہوتے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کئی دفعہ ہو چکی تھی پہلے بھی. ارادہ بھی ایک کا ہو، حضرت کا تو ایک ہی کا ارادہ تھا، ایک ہی کی انہوں نے، وہ تو دوسری کے وہ تو کہتے تھے یہ جس نے کوئی غم نہ ہو، جیسے کہتے ہیں نا بکری پال لے. تو کیا حالت ہوگی. اور پاک دامن، اور ہمارے حضرت کی صحت بھی بڑی زبردست تھی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی لدھیانہ کے پنجاب کے تھے، سب سنوبر کے تنے جیسا ان کا قد تھا ماشاءاللہ، بہت زبردست صحت حضرت کے. جب بھی کئی واقعات ہیں حضرت کے، جب بھی تو نہیں کہہ سکتا، واقعات ہیں انوار الرشید میں جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ کلائیاں توڑی ہیں پھڈوں کے دوران، ٹھیک ہے نا، پہلوانوں کی کلائیاں توڑی ہیں، تھے دبلے پتلے. تو لیکن جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں نا پھڈوں کے دوران، پہلوان کی کلائیاں توڑی ہیں، 2-3 پہلوانوں کی، کسی کی کلائی توڑ دی، کسی کا سیٹنگ آؤٹ ہو گئی، بھاگ گئے. وہ تو بہت زبردست فائٹ کرنا جانتے تھے، بڑی خاندانی صحت رکھی ہوئی تھی. تو صحت مند آدمی وہ تو ظاہر ہے اور زیادہ اس کو نکاح میں رغبت ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنا محاسبہ کیا. وہ ہر وقت نا اپنے آپ کو چیک کرتے تھے یہ بڑے لوگ کہ ہم آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہے کہیں. یعنی ہر وقت چیک، دنیا میں دنیا کی نعمتیں تو ساری رکھنی ہیں لیکن آخرت کو ہمیشہ دنیا پہ ترجیح. بھائی تیار ہر وقت موت کے لیے. تو میں اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ 6 مہینے کی مہلت دے دے، 10 مہینے کی مہلت دے دے. ہمارے تو آگے بھی بڑے پلان ہیں نا، یا اللہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، ابھی تو میں مفتی صاحب کے بیان سننا میں نے شروع کیے ہیں، ابھی تو بیگم کا ذہن بنانا ہے دوسری کے لیے، پھر تیسری کے لیے، پھر چوتھی کے لیے، پھر جب 4 ہو جائیں گے پھر بچے ہوں گے، پھر بیٹیاں ہوں گی، پھر بیٹیاں بڑی ہوں گی، پھر بیٹیوں کی شادی ہوں گی، پھر کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی سوچ رہا ہوتا ہے ابھی مرنا مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. وہ 2-3 کوئی چیزیں رہ تو نہیں گئی ہیں.
ابھی بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھی مناسب ہے کہ نہیں. تو بچے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں, سارے کام دھندوں سے فارغ ہو کر پھر 4 مہینے بھی تبلیغ میں. بہت عرصے سے سوچا, جو نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو برے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دنیا سے جاؤں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو نیک ہے پرہیزگار ہے ان کی بات. پھر آخر میں یار ہم 4 مہینے بھی تبلیغ میں, ہم نے کب سے سوچا ہوا تھا جب سب کاموں سے فارغ ہوں گے تو حج کیا, پھر 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جا کے فارغ ہو کر آئے. پھر اے اللہ, پھر اگر فرشتہ آ جائے تو مجھے شاید کوئی اعتراض نہ ہو. یہ بہت نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا بھی ہوگا کہہ کے پھر بھی نہیں, صحیح ہے نا, پھر بھی نہیں. تو ہم میں سے ہر شخص نے یہی پلان کیا ہوا ہے. 4 کا شاید نہیں کیا ہوا, لیکن ایک میں ہی کہ بچے ہوں گے, پھر بیٹیوں کی شادی ہو جائیں گی, پھر حالانکہ بچے بھی ایک آدھ ہو رہے ہیں کہ کیا پلان کرنا ہے یار ان 2 بچوں کے لیے, تو نے چھوڑ دے ان کو یار, چھوڑ دے ان کو, یہ خود ہی پل جائیں گے. پلان کرنے کے لیے بچے تو ہوں یار, مزہ تو آئے یار. 25-30 بچے ہیں, آدمی پلاننگ کر رہا ہے یار, یہ والا کوئی تبلیغ میں بھیج دو, اس کو انجینئر بنا دو, اس کو آرمی میں بھیج دو. مزہ بھی آتا ہے پلان کرتے ہوئے. آپ کہو گے اتنے وسائل کہاں سے آئیں گے, ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے چاہا. تو پلان کرنے کا مزہ بھی جب آتا ہے جب آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اولاد ہو. پھر آدمی سوچتا ہے اس کو رکشے پہ لگا دے, اس کو WR, ایک کنڈکٹر WR کا بھی گھر میں ہونا چاہیے. اس کو ڈاکٹر بناؤں گا, اس کو میں سائنٹسٹ بناؤں گا, اس کو میں فوج میں کمیشن آفیسر بھیجوں گا, اس کو میں تاجر بناؤں گا. پلان کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک آدھ بچہ ہے, تو نے جو بننا ہے نا بن کے بتا دینا مجھے کیا بننا, خود ہی اطلاع دے دینا. تو پلان نہیں ہوتا. خیر, تو ہمارے حضرت کا کیا سوچ, فرماتے ہیں میرا نکاح ہوا, میری رخصتی ہو گئی, تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس موقع پر موت کا فرشتہ آئے تو مجھے دھچکا تو نہیں لگے گا. ہر وہ چیز جو آپ کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف, اس طور پر کہ وہ آپ کو اللہ سے اور اسلام سے اور قرآن سے غافل کر رہی ہے, وہ تمام چیزیں لہو الحدیث میں داخل ہیں. اب اسی آیت سے علماء نے موسیقی کے ناجائز ہونے پر بھی استدلال کی, کیونکہ موسیقی بھی جو لوگ گانے بجانوں میں لگتے ہیں ان کو پھر قرآن سے دلچسپی تھوڑی ہوتی ہے. وہ تو ہر وقت ہیڈ فون لگا کے, ہینڈ فری لگا کے ناچتے رہتے ہیں, گانے سنتے رہتے ہیں. یا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ اگر اس سے ہم گانے بجانے کو حرام قرار دیں تو یہاں تو وہ گانا بجانا مراد ہوگا لیضل عن سبیل اللہ, جو اللہ کی یاد سے غافل کرے. تو وہ موسیقی اور وہ گانے بجانے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہے تو وہ تو جائز ہونے چاہیے. تو خوب سمجھ لیں, گانے بجانے یا موسیقی جو ہے نا اس کا ناجائز ہونا صرف اس آیت سے ثابت نہیں ہے, اس پہ دوسرے دلائل بھی ہیں. ان میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس چیز کا بھی داعیہ اور سبب موجود ہوتا ہے پھر بھی وہ چیز نہ ہو, اس کا مطلب وہاں شریعت میں ممانعت ہے. دنیا کی ہر قوم میں موسیقی رہی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ میں کوئی ایک صحابی بھی ہمیں نہیں ملتا جس سے کوئی ایک بانسری تک کا ہمیں ثبوت مل جائے, ایک باجے تک کا ہمیں ثبوت مل جائے. اس کا مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندی تھی. اس کی میں اور آسان مثال دیتا ہوں. عرب میں تصویروں کا بڑا رواج تھا, بتوں کی تصویریں بناتے, پہاڑوں کو تراش کے مجسمے بنایا کرتے تھے. اب فرض کریں ہمارے پاس کوئی حدیث نہ ہوتی تصویر کے حرام ہونے کے بارے میں, پھر بھی اتنا ہمارے لیے کافی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت صحابہ کو, اس کے باوجود صحابہ نے نبی کی تصویر نہیں بنائی, نہ تابعین نے کسی صحابی کی تصویر بنائی, حالانکہ وہ تصویروں کا فن تو عروج پر تھا اس زمانے میں. تو یہ نہ بنانا اس کی علامت ہے کہ بھئی ان کو روکا گیا ہے اس عمل سے, ورنہ یہ داعیہ تو موجود ہے, رواج بھی ہے, دل بھی چاہتا ہے انسان کا اپنے بڑوں کی, آج بھی لوگ رکھتے ہیں نا اپنے بڑوں کی البم اور یادگاریں, اپنے بچوں کی, اپنے باپ دادوں کی, گھروں میں لٹکی بھی ہوتی تصویریں, اپنی شادی بیاہ کی. لیکن ہمیں ایک صحابی نہیں ملتے کہ انہوں نے کوئی ایک چڑیا تک کی تصویر بنائی ہو اپنے ہاتھ سے. تو یہ اس کی علامت ہے, خود ایک واضح دلیل ہے کہ بھئی یہ ممانعت تھی, تبھی تو نہیں کیا نا انہوں نے یہ کام. تو جو لوگ آج موسیقی کو حلال قرار دے رہے ہیں نا, اس کے دلائل تراش رہے ہیں اور تعویلات کرتے ہیں ان احادیث میں جن میں موسیقی کو حرام قرار دیا. جیسے حدیث میں آتا ہے ترمذی میں, قرب قیامت میں کچھ لوگ گانے بجانے والی عورتیں لائیں گے اور جو ہے وہ ناچ گانوں کی محفل ہوگی, موسیقی ان کے سروں پہ بجائی جائے گی اور اللہ ان سب کو زمین میں دھسا دے گا. تو تعویل کرتے ہیں کہ جی اس سے تو وہ موسیقی مراد ہے جو لڑکیوں کے ساتھ ہو اور چھل پچائی ہوئی وغیرہ وغیرہ, جو بھی دلائل دیے جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر یہ آپ جس موسیقی کو جائز سمجھ رہے ہیں اگر یہ جائز ہوتا تو کوئی ایک صحابی سے کوئی ایک ضعیف روایت میں تو ثبوت ملتا نا ہمیں کہ انہوں نے بانسری بجائی ہے یا کسی کا بیٹھ کے گانا سنا ہے ان لوگوں نے. اور اگر کوئی روایت ہمیں ملتی ہے غنا کے بارے میں تو وہ غنا سے مراد ترنم کے ساتھ کسی چیز کو پڑھنا, یہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو لڑکیوں نے وہاں پر نبی کے استقبال میں چھوٹی بچیوں نے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھے, طلع البدر علینا, جو مشہور اشعار ہیں. تو اس طرح غنا کا لفظ ترنم کے ساتھ شاعری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے من لم یتغن بالقرآن لیس منا,
جو قرآن میں تغنی غنا نہیں کرتا، غنا سے مراد خوبصورت آواز میں قرآن نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کہ آپ قرآن معاذ اللہ گانے کے طرز پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اگر یہ جو موسیقی آج جس کو جائز ہونے کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، آج نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں موسیقی جائز ہے، لوگوں کو، نوجوانوں کو وہ خراب کر رہے ہیں، اس کا کوئی گنجائش ہوتی نا اسلام میں تو ایک بانسری کا ہمیں ثبوت مل جاتا ہے۔ جنید جمشید کی بات مجھے یاد آتی ہے، جب جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے گانے بجانے چھوڑے تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ انسان گنجائش تلاش کرتا ہے، کہیں کسی مذہبی اسکالر سے، کہیں قرآن و سنت سے مجھے گنجائش ملی۔ تو بہت سے لوگوں نے جنید جمشید کو کہہ دیا گانے بجانے جائز ہیں اسلام میں، لیکن جنید جمشید کی ایک بڑی اہم بات ہے، اس نے کہا کہ میں نے بہت تلاش کیا کہ ایک بانسری تک کا بھی مجھے اگر ثبوت مل جائے نا تو میں دوبارہ موسیقی شروع کر دوں۔ تو میں نے تلاش کیا، کہیں بھی کسی اسکالر نے بانسری تک کا بھی مجھے حدیث سے ثبوت نہیں دکھایا کہ صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے بانسری بھی استعمال۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام موسیقی کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے عبداللہ بن عباس کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق لہو الحدیث میں یہ غنا، گانے بجانے اور موسیقی کے آلات شامل ہیں، اس کو اللہ نے ایک برائی کے طور پہ بیان کیا ہے۔ یہ چیزیں عام طور پر اللہ کی یاد سے غافل کریں۔ ہاں کچھ موسیقی ایسی ہے جس کے جواز میں اختلاف ہے، جیسے کہ جنگ کے موقع پر جو دف بجایا جاتا ہے، یا لوگوں کو ابھارنے کے لیے جنگ کے موقع پر جو ہے وہ دف ڈھول وغیرہ بجایا جاتا ہے، یا اس طرح کا کوئی ترانہ گایا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر پھر فقہا کا اختلاف ہے۔ تو جہاں اختلاف ہوگا اور سوسائٹی کی ضرورت ہوگی تو وہاں خاص مواقع پر گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن نارملی جو ہے اس کا جواز، یہ اس کا فتویٰ دینا یہ ٹھیک نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اللہ کہتے ہیں لوگوں میں بعض ایسے لوگ ہیں جو بیکار باتوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اسلام کے غلط ہونے کے لیے تو وہ لے کر آؤ، آپ دلیل تو لا نہیں سکتے۔ اب آپ انٹرٹینمنٹ میں لگا دیتے ہیں لوگوں کو، ڈراموں فلموں میں لگا دیتے ہیں، جیسے کہ آج کل مغربی دنیا کا ایک طریقہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو بے حیائی میں لگا دیا، زنا میں، سگریٹ میں، چرس میں اور ان تمام چیزوں میں جب چسکا لگتا ہے تو پھر آدمی دلائل کو ایک طرف پھر وہ کہتا ہے چھوڑو اسلام کو۔ تو یہ آج بھی مغربی دنیا اسی طرح اسلام سے لوگوں کو روکتی ہے، ہمیشہ سے روکتی رہی ہے۔ عیاشی میں لگا دیا آپ کو اور آپ کام کی زندگی سے محروم ہیں۔ آپ دیکھیں جب یہ فلسطین اور اسرائیل کا چل رہا تھا تو کرکٹ کے میچ آ رہے تھے، اس وقت لوگ اس کو چھوڑ کر میچوں میں دلچسپی لے رہے تھے۔ وہ تمام وہ چیزیں جو آپ کو اللہ کی یاد سے اور ضروری کاموں سے غافل کر دیں وہ لہو الحدیث۔ ہاں ہر طرح کا لہو ہمیشہ حرام نہیں رہتا، کچھ لہو تو ایسے ہیں جیسے میں نے بتایا غنا اور موسیقی وہ ناجائز ہیں، اور کچھ لہو ایسے ہیں جو مباح ہیں۔ دوسری قسم لہو کی وہ ہے کہ جو صرف جائز ہے، یعنی کوئی ثواب بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، جیسے ایسی ادھر ادھر آدمی کھیل کھیل، ناپسندیدہ ضرور کہا جائے گا اس کو لیکن حرام نہیں۔ اور تیسری لہو کی قسم وہ ہے جو مستحب ہے، وہ دیکھنے میں لہو ہے، حقیقت میں وہ لہو نہیں ہے، جیسے وہ کھیل جو دماغی صحت کے لیے ضروری ہیں تاکہ آپ اپنے دماغ کو مفید کاموں میں استعمال کر سکیں، دماغ اس کے بغیر آپ کا فریش نہیں ہوتا، تو وہ صرف جائز نہیں، نیت اچھی ہو تو وہ ثواب بھی۔ اللہ فرماتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث میں لگتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے غافل کر دیں بغیر کسی دلیل کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے راستے کو تو مذاق بنا لیتے ہیں وہ، یعنی جو اصل مذاق کی چیز تھی لہو العب، اس کو مذاق نہیں، اس کو سیریس لے رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی باتیں ہیں، ان کو مذاق ٹھہرا لیتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیات اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، یہ پیٹھ پھیرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں ٹاٹ پڑا ہوا ہے، سنائی نہیں دے رہا اس کو۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی اس کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے عیش کے باغات ہیں، خالدین فیہا، جن باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا، وہو العزیز، زبردست غالب۔ کیونکہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ عیش کے باغات اور ہمیشہ کی زندگی، یہ کیسے پاسبل ہوگی؟ تو باڈی نا مادی جسم ہوگا تو ہمیشہ کیسے زندہ رہے گا؟ اللہ نے بتایا بھائی اللہ زبردست غالب ہے، جو چاہے کر لیتا ہے، اور حکیم حکمت والا بھی ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نافرمانوں کو عذاب دے اور جو اس کی مان کے چلتے ہیں ان کو ثواب دے۔ یہ حکمت کی بات ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی مانو یا نہ مانو، دونوں کو مٹی کر کے ختم کر دے، یہ تو اللہ کی پھر حکمت تو نہ ہوئی نا یہ، یعنی یہ تو دنیا میں بھی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے کہ جو قانون کو فالو کرے اور جو فالو نہ کرے دونوں کے ساتھ سیم سلوک کرے، تو دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ تو حکمت والی ذات ہے، وہ یہ کیسے کر سکتا؟ خلق السماوات،
اللہ فرماتے ہیں وہ زبردست غالب ہے، وہ جنت بھی بنا سکتا ہے، تمہیں ہمیشہ کی زندگی بھی دے سکتا ہے، اور اس کے دلائل دنیا میں بھی ہیں۔ دیکھو کتنا طاقتور ہے، خلق السماوات، آسمانوں کو بنا دیا اس نے، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، ترونہا، جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی آسمانوں کو اس نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور کسی ایسے ستون کے بغیر جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں 3 قول کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ترونہا میں ہا ضمیر کے سے مراد ہے آسمان، کہ اس نے آسمانوں کو بنایا ایسے ستونوں کے بغیر کہ تم ان آسمانوں کو دیکھ بھی رہے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ آسمان نظر آ رہے ہیں اور اس میں ستون بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ لیکن ترونہا کی جو ہا ضمیر ہے عمد، یعنی عمد کی طرف لوٹانا، یہ زیادہ بہتر اس لیے کہ ضمیر کا مرجع قریب ہوتا ہے، دور کی کا کوئی قرینہ ہوتا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس سے جو اس کی تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ ترونہا کی جو ہا ضمیر ہے نا وہ عمد کی طرف لوٹ رہی ہے، جو عمود کی جمع ہے، عمود کہتے ہیں ستون کو، عمد ستونوں، بہت سارے ستون، تو جمع چونکہ مؤنث ہوتی ہے نا تو اس لیے ہا ضمیر اس کی طرف لوٹائی جائے ہوگی۔ تو اب اس کو ہم عمد کی طرف لوٹاتے ہیں تو پھر اس کے 2 مطلب بنتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا بغیر کسی ایسے ستون کے جن کو تم دیکھ رہے ہو، یعنی تم ان ستونوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ نہیں ہے، یعنی بغیر ستونوں کے بنا دیا اس نے۔ ایک قول یہ ہے جو حضرت قتادہ کی رائے ہے، لیکن دوسری رائے جو عبداللہ بن عباس کی اور حضرت اکرمہ کی رائے ہے، عبداللہ بن عباس کا بڑا مقام تھا تفسیر میں، حضرت اکرمہ بھی انہی کے شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں بغیر عمد ترونہا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا ایسے ستونوں کے بغیر جن کو تم دیکھتے ہو۔ کیا مطلب؟ ستون ہیں لیکن ایسے ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آئے۔ یہ آیت زیادہ، یعنی یہ قرآن کے تفسیر کے یعنی سرسری طور پر جب آپ اس آیت پہ غور کرتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ تفسیر راجح معلوم ہوتی ہے کہ وجہ اس کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو کسی صفت کے ساتھ متصف کرتے ہیں، جیسے میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے پاس عالم آدمی نہیں آیا، تو مطلب میرا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی نہیں آیا، وہ آدمی جو عالم تھے وہ نہیں آئے۔ میرے پاس مزدور آدمی نہیں آیا تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی نہیں آیا، مطلب مزدور نہیں آیا۔ تو قرآن جب یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا بغیر کسی ستون کے جن کو تم دیکھ رہے ہو، تو یہاں ستونوں کی نفی مقصد نہیں ہے بلکہ ان ستونوں کی جو تمہیں نظر آئے، کوئی مادی ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آئے۔ یہ قرآن یہ پھر اس بات کی دلیل ہوگی کہ بھئی یہ نظام جو ہے نا، یعنی کچھ ستون تو ہیں مگر وہ نظر آنے والے نہیں ہیں۔ تو وہ ستون کیا ہیں؟ ستون کہتے ہیں پلر کو، جو بیلنس قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس آسمان اور زمین اور پوری کائنات کا جو بیلنس، جس کو کشش کہا جاتا ہے اور عربی میں قوت جاذبیہ کہا جاتا ہے، کہ یہ پوری جو کائنات ہے نا اس کا مدار ہے کشش پر۔ خاص قسم کی اللہ نے چیزوں کو کشش کے ساتھ مربوط کی، جیسے زمین سورج کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کشش کی وجہ سے۔ اب وہ کشش اتنی مناسب ہے کہ نہ اتنی زیادہ ہے کہ زمین اس سے ٹکرا جائے، نہ اتنی دور ہے کہ زمین اس سے دور ہو جائے۔ پورا نظام کائنات اور آسمان اور زمین کا پورا نظام اسی کشش پر ہے۔ اسی کشش کو عین ممکن اللہ نے ستون سے تعبیر کیا ہو کہ ستون ہے مگر وہ تمہیں نظر آنے والے ستون نہیں ہے، وہ ایسے عجیب و غریب ستون ہے کہ وہ ہیں ستون، انہوں نے ایک دوسرے کو، ستون کا کام ہوتا ہے کنیکٹ کر دینا، زمین کو چھت کے ساتھ اور ایک پلر کو دوسرے پلر کے ساتھ۔ تو کنیکشن کا بہترین انتظام ہے لیکن وہ کنیکشن تمہیں نظر نہیں آتا۔ تو اس سے یہ آیت جو ہے، یہ قرآن کی جو آیت ہے، یہ پھر ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا، جو جیسے کہ آج نظام کشش جو دریافت ہوا ہے کہ زمین کا سورج کے ساتھ ایک نظام ہے اور سورج کا زمین کا چاند کے ساتھ پھر ایک الگ کشش کا نظام ہے، تو اسی طرح آسمانوں کا آپس میں اور پھر اس پوری کائنات یہ پوری مربوط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات کا آپس میں لنک نہیں ہے، تو ایک کشش کا ایک ایسا نظام ہے جس نے اس پوری کائنات کو آپس میں جکڑا ہوا ہے، اور نہ اس سے آسمان زمین پہ گرتا ہے اور نہ وہ کائنات جو ہے پھٹ کے تباہ ہو کے درہم بھرم ہو جاتی، یعنی ایک نظر نہ آنے والی رسیوں سے اللہ نے باندھا ہوا ہے اس کائنات۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین کا بیلنس قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں زمین تمہیں لے کے تھرتھرانے نہ لگے، ڈاما ڈول نہ ہو جائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر طرح کے جانور اس میں پھیلا دیے۔ ہر طرح کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تحقیق کے لیے جاتا ہے نا، جانوروں میں غور کرتا ہے، تو کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو انسان جسے دیکھ نہ پائے یا تحقیق نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر ہم صرف زمین پہ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار جانور صرف چل ہی سکتے ہیں، اڑ نہیں سکتے، اللہ نے اڑنے والے بھی پیدا کر دیے۔ پھر ہم کہتے ہیں یار اڑنے وہ تو ہیں جو بہت اونچا اڑ سکیں، چھوٹے چھوٹے جانور نہیں اڑ سکتے، اللہ نے مکھی مچھر بھی پیدا کر دیے۔ پھر ہم کہیں یار جو اڑنے والے جانور ہیں آگے جا سکتے ہیں پیچھے نہیں آ سکتے، اللہ نے مکھیوں کو پیدا کیا جو آگے بھی جا رہی ہوتی ہیں پیچھے بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ پھر ہم زمین پہ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں بھائی 2 ٹانگوں پہ 4 ٹانگوں پہ تو چلنے والے ہیں، 2 پہ نہیں ہو سکتے، بھائی انسان 2 پہ چل رہا ہے۔
پھر آدمی جب 4 ٹانگوں والے جانور کو، چوپایوں کو دیکھتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی 2 ٹانگوں، یہ 4 پہ تو چلنے والے ہیں، 6 پہ نہیں ہے، 6 والے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ پھر اگر ہم نے سانپ اور رینگنے والے جانور نہ دیکھے ہوتے تو ہم کہتے بھائی چلنے کے لیے ٹانگیں ہی چاہیے۔ اللہ نے سانپ پیدا کر دیا جو بغیر ٹانگوں کے اسپیڈ کے ساتھ دوڑتا ہے۔ پھر ہم جب خشکی کے جانور کو دیکھتے تو ہم کہتے یار جانور پانی کے اندر تو رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو آکسیجن چاہیے اور وہ ظاہر ہے ناک کے راستے پھیپھڑوں میں جائے گی۔ اللہ نے پانی کے اندر جانور پیدا کر دیے، وہ وہیں سے آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم پانی کے اندر والے جانوروں کو، مچھلی کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پانی کے اندر جو جانور رہ سکتا ہے وہ باہر نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ گلپھڑوں سے وہ مچھلی کو باہر نکالیں گے تو مر جائے گی نا وہ، تو پانی سے ہی وہ آکسیجن جذب کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے جانور بھی پیدا کر دیے، پانی کے اندر بھی رہتے ہیں، پانی کے باہر بھی آتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ دونوں طرف سے آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ بھائی سمندر کی تہہ میں اتنا اندھیرا ہے کہ اتنا وزن ہوتا ہے سمندر کا، کوئی بھی چیز جو ہے اتنا ویٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ مچھلی بھی جب اتنی گہرائی میں جائے گی پچک جائے گی۔ اللہ نے اندر بھی مچھلیاں پیدا کر دی، اتنا ویٹ اٹھائے ہوئے۔ پھر ہم نے کہا ہر جاندار کو روشنی چاہیے، اندھیرے میں نہیں جانور پیدا ہو سکتا۔ اللہ نے سمندر کی تہہ میں جہاں گھپ اندھیرے وہاں بھی مخلوق پیدا کی، پتہ نہیں وہاں آکسیجن کہاں سے پہنچ رہی ہے اور وہاں پر لائٹ کہاں سے، بغیر لائٹ کے وہ کیسے زندہ ہے اور اتنا وزن کیسے انہوں نے اٹھایا ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں پیدا کر کے دکھا دوں۔ خلق کل دابہ، ہر طرح کے جانور پیدا کر دیے اس نے، ہر طرح کی مخلوق پیدا کر دی، اڑنے والی، دانے کھانے والی، شکار کرنے والی، رینگنے والی، سمندر کے اندر، سمندر کے باہر، زمین کی تہہ پہ بلوں میں رہنے والی۔ اب آپ یہ ریچھ کو دیکھ لیں، 6 مہینے برف کے اندر رہتا ہے، خوراک تو انسان کو روز چاہیے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا 6 مہینے کچھ نہیں چاہیے اس کو۔ سانپ، بچھو، یہ سارے زمین میں دب کے غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں بغیر آکسیجن کے کیسے رہتے ہیں یہ۔ تو بھائی جو چاہ رہا ہے پیدا کر رہا ہے۔ مچھلیوں کے اندر دودھ پلانے والی بھی ہیں اور انڈے دینے والی بھی ہیں، اپنے ہی بچوں کو کھانے والی بھی ہیں، اپنے بچوں کو پالنے والی بھی ہیں۔ ایسے جانور، ہم جب جانوروں کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار تو پیئر بنا کے رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جانور تو نکاح نہیں کرتے، پیئرنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے ان میں، یعنی جو باقاعدہ میاں بیوی مل کے بچوں کو پالے۔ اللہ نے کبوتر پیدا کر دیا، دونوں نر مادہ مل کے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نہ دیکھتے یہ منظر، ہم کہتے ہیں بھائی جانوروں میں بچے پالنا صرف مادہ کا کام ہے، لیکن اللہ نے وہاں جوڑے پیدا کر دیے، مچھلیوں میں بھی جوڑے ہیں۔ تو یخلق ما یشاء، آپ تحقیق کرتے چلے جائیں، نسلیں اور قسمیں جانوروں کی ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کل دابہ، ہر طرح کے جانداروں کو پیدا کیا۔ آگے فرمایا وانزلنا من السماء ماء، یہ تو جانداروں کی، جانوروں کی بات ہے، اور آسمان سے پانی برسایا، فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور ہر طرح کے نباتات پیدا کریں، وہ بھی من کل زوج، ہر طرح کے پھل ملیں گے آپ کو، ہر طرح کے یعنی اناج ملے گا آپ کو، کیا کچھ نہیں ہے زمین میں، پودوں کی پتہ نہیں سینکڑوں لاکھوں قسمیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف، ہاتھ سے اشارہ گویا اللہ کر کے بتا رہے ہیں یہ ہے، یہ ہماری پروڈکٹ ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، بتاؤ اللہ کے علاوہ نے کیا پیدا کیا، ایک بھی ایسی چیز کسی نے پیدا نہیں کی ہے، تو تم ان کو اللہ کے مقابلے میں کیوں لے کر آ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم ہی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی طاقت کو نہیں مانتے، اللہ کی اطاعت کو نہیں مانتے، یہ لوگ ہیں گمراہی میں اللہ اور اس کے رسول نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ گمراہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کو نہیں مانتے اور اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کا اقرار کر کے کہتے ہیں کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔